बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 23 फरवरी है और दिन है जुमे का। देखिए, जैसे पूरा निज़ाम, पूरा सिस्टम मैनेज करके नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाया गया था, जैसे पूरा निज़ाम कंट्रोल करके नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सके। इसी तरीके से तमाम तर निज़ाम, तमाम तर सिस्टम को मैनेज करके मरियम नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा था कि ऐसे वजारत आला बन तो सकती है, चल नहीं सकती। आज जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर और जो कुछ पंजाब असम्बली के बाहर हुआ, यह बात 100% तय हो चुकी है कि यह कंपनी अब नहीं चलेगी। आज मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला पहले ही दिन खत्म हो चुकी है। तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान रियाज खान के हवाले से है। मरियम नवाज शरीफ को इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी की सूरत में पहली सलामी दी गई थी। कल रात को एंटी करप्शन ने इमरान रियाज खान को उनके घर से रात गई गिरफ्तार किया था। अब से कुछ देर पहले मकामी अदालत में इमरान रियाज खान को पेश किया गया। अदालत ने इमरान रियाज खान केस का फैसला सुना दिया। उस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात जो है वो मैं आपको बता देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए कि रात चाहे जितनी भी तारीख हो, बिल आखिर सवेरा हो जाता है। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस टाइम मरियम नवाज शरीफ को पंजाब का वजीर आला बनाने के लिए पूरा सिस्टम मैनेज है, पूरा सिस्टम कंट्रोल किया गया था कि किसी तरीके से मरियम बीबी वजीर आला पंजाब बन जाए। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि नून लीग को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, नून लीग को किसी सियासी मुखालिफ की जरूरत नहीं है। ये खुद सबसे बड़े दुश्मन है अपने, ये खुद अपनी कब्र खोदेंगे। और आज मरियम नवाज शरीफ ने वही किया। वजारत आला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। देखिए, आज पंजाब असम्बली का पहला सेशन था जिसमें तमाम तर अरकाने पंजाब असम्बली जिन्होंने इलेक्शन जीता तो तहरीक इंसाफ वालों ने है, जिन्होंने मैंडेट चुराया उन्होंने भी आज हल्फ उठाना था। लेकिन आज जो कुछ पंजाब असम्बली के बाहर हुआ, जिस तरीके के मनाजिर अब से कुछ देर पहले तक के पंजाब असम्बली के बाहर से आ रहे थे, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। कोई ये मत सोचे कि ऐसे ये निजाम चल जाएगा, कोई ये मत सोचे कि ऐसे मरियम बीबी की वजारत आला चल जाएगी। मिसाल के तौर पर मियां असलम इकबाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला पंजाब हैं, वो ओपोजिशन लीडर भी होंगे पंजाब असम्बली के अंदर। इस टाइम पूरा जोर लगाया जा रहा था कि किसी तरीके से मियां असलम इकबाल पंजाब असम्बली में ना आ सके, किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए अरकाने पंजाब असम्बली के अंदर ना आ सके, क्योंकि सबको पता है कि ये लोग अगर असम्बली में आ जाएंगे तो ये कार्रवाई नहीं चलने देंगे, ये अपना मैंडेट चुरा कर आपको हुकूमत नहीं करने देंगे। लेकिन यह भी कोई मत सोचे कि ऐसे ये निजाम चल सकता है। यानी आज पंजाब असम्बली के बाहर पूरे पंजाब की पुलिस मौजूद है, तमाम तर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद हैं। किसी भी ऐसे शख्स को जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उसको पंजाब असम्बली के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, वो पंजाब असम्बली के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ नून लीग के अरकाने पंजाब असम्बली अंदर जा सकते हैं और हल्फ ले सकते हैं, क्योंकि मरियम बीबी आ रही हैं, बादशाह सलामत की जो है वो बेटी आ रही हैं, उनके लिए रेड कारपेट किया गया है, पूरा सिस्टम मैनेज किया गया, पूरा निजाम यरगमाल बनाया गया। पंजाब की पूरी पुलिस जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर खड़ी थी सलामी देने के लिए कि मोहतरमा किसी सूरत नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या ऐसे पंजाब असम्बली की कार्रवाई चल सकती है? क्या ऐसे पंजाब हुकूमत चल सकती है? नहीं चल सकती, हर गिज नहीं चल सकती। ना कभी पहले पाकिस्तान की तारीख में कि कोई भी हुकूमत ओपोजिशन को असम्बली से निकाल कर चली है, और ना ये चलेगी। और मरियम नवाज शरीफ ने आज पहले ही दिन अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया। यानी अब से कुछ देर पहले मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने आज पहले ही दिन अपनी वजारत आला खत्म कर दी है, क्योंकि तवक्को यह की जा रही थी कि वो थोड़ा सा दिलेराना फैसला करें, अपनी ओपोजिशन को असम्बली के अंदर बुलाएं, उनको सुने, उनको सुनने का हौसला पैदा करें, एक माहौल बनाए सियासी। लेकिन जिस तरीके का तशद्दुद पसंदाना तर्ज सियासत मरियम नवाज शरीफ का रहा है, यह बात तो सबको पता था कि मरियम नवाज शरीफ जब वजीर आला बनेंगी, मरियम
نواز شریف جب پنجاب میں آئیں گی تو پنجاب کو غزہ بنایا جائے گا. اب سے کچھ دن پہلے ہمارے دوست ہیں صدیق جان, انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ پنجاب کے لوگ اب تیار ہو جائیں غزہ کی صورتحال جیسے, کیونکہ یہاں پر جو کچھ تشدد ہوگا, جس طریقے سے امن و امان کی صورتحال خراب کی جائے گی, اپنی مرضی سے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کیا جائے گا, یہ پاکستان کی تاریخ میں, پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. اور آج پہلے دن اس کی بنیاد رکھ دی گئی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جنہوں نے لاکھوں لاکھوں ووٹ لیے, ان تمام ووٹرز کی توہین کی گئی, ان تمام لوگوں کی توہین کی گئی جنہوں نے پنجاب اسمبلی کے لوگوں اراکین کو جو ہے وہ ووٹ دیے تحریک انصاف کے, ان کو باہر اتار دیا, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے, حالانکہ لوگوں نے ان کو ووٹ پنجاب اسمبلی جانے کے لیے دی ہیں. اراکین اسمبلی بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود مریم بی بی کے آرڈرز تھے کہ صرف تحریک انصاف والے اسمبلی میں نہ آئے, باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں. تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, گو کہ ان کا مینڈیٹ چرا دیا گیا. مینڈیٹ چرانے کے باوجود تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے. آپ کیسے ان کو اسمبلی سے باہر نکال سکتے ہیں؟ ان کے بغیر آپ کیسے طرز نظام جو ہے وہ چلا سکتے ہیں؟ یہ نظام ان کے بغیر نہیں چلے گا, اور یہ کمپنی نہیں چل سکتی جس طریقے سے آج بندوقوں کے سائے کے اندر پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا. اب میاں اسلم اقبال کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہے, حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا, کوئی بھی شخص گرفتار ہو, کسی کے اوپر کوئی بھی مقدمہ ہو, لیکن جب وہ اسمبلی کا ممبر بن جائے, اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے تاکہ وہ اسمبلی میں آ سکے. پرویز الہی صاحب کے بھی ہوئے تھے, مونس الہی کے بھی ہوئے تھے, یعنی ماضی میں کئی سیاست دانوں کے جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کے ہوتے رہے ہیں, خواجہ آصف کے ہوتے رہے ہیں, احسن اقبال کے ہوتے رہے ہیں, خود شہباز شریف کے ہوتے رہے ہیں, حمزہ شہباز کے ہوتے رہے ہیں. لیکن میاں اسلم اقبال کا خوف یہ ہے کہ اگر میاں اسلم اقبال اسمبلی میں آئیں گے تو ایسی تقریر کریں گے کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ مریم نواز شریف کے خلاف ہو جائے گا, کیونکہ میاں اسلم کے ساتھ جو کچھ پچھلے 9-10 مہینوں کے اندر پنجاب پولیس نے کیا ہے وہ تو لے دے جائیں گے, وہ تو اکھاڑ کے رکھ دیں گے جس طریقے کی وہ پنجاب اسمبلی میں تقریر کریں گے. اور اس تقریر کا خوف اتنا ہے کہ اس ٹائم پنجاب اسمبلی کے باہر ہزاروں کی تعداد میں پولیس اہلکار موجود ہیں, اور کسی صورت میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. بہرحال ایسے یہ نظام نہیں چلے گا. مریم نواز شریف نے آج باقاعدہ اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے. مریم نواز شریف کی وزارت اعلیٰ ایسے بن سکتی ہے, چل نہیں سکتی. دوسری خبر آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیے مریم نواز شریف نے آج وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنا تھا, اس سے پہلے مریم نواز شریف کو پنجاب پولیس کی جانب سے سلامی دی گئی کل رات کو عمران ریاض خان کو گرفتار کر کے. اب ظاہر ہے, میں نے جیسے پہلے کہا کہ مریم نواز شریف کا پورا جو سیاسی کیریئر ہے وہ تشدد پسندانہ ہے, وہ اسی طریقے کا طرز سیاست ہے, تو انہوں نے آتے ساتھ ہی گرفتاریوں کا حکم دے دیا. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے دوست ہیں اسد طور, ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے FIA کی جانب سے. وہ پچھلے 5 گھنٹوں سے FIA کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ان کو دفتر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے, اور ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے کل رات کو عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا. اینٹی کرپشن نے کل رات کو جو عمران ریاض خان کو گرفتار کیا, آپ نے آئی ایم شیور وہ ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی, CCTV ویڈیوز جو عمران ریاض خان کے گھر سے آئی تھی, یعنی تقریباً 15-16 پولیس کے ڈالے ایک نہتے صحافی کو گرفتار کرنے آئے. وہ کوئی اسلحہ بردار صحافی نہیں ہے, اسلحہ لیس صحافی نہیں تھا. اس نے آرام سے پہلے 6 دفعہ گرفتاری دی ہے, اس نے 7ویں دفعہ بھی گرفتاری دے دینی تھی. لیکن کل رات کو پنجاب پولیس نے جو عمران ریاض خان کے گھر میں کوہرام مچایا ہے, میں وہ بتا بھی نہیں سکتا. جس طریقے سے عمران ریاض کے بچوں کے سامنے, ان کی بیوی کے سامنے, والدین کے سامنے گالم گلوچ کی گئی, ان کے گھر کے CCTV کیمرے توڑے گئے, یعنی پورا سسٹم تباہ کیا گیا, ان کے کمپیوٹرز کو اٹھا کر لے کر چلے گئے. جب آپ نے گرفتاری کرنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عدالت کے حکم کے بغیر گرفتار بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. چلیں آپ گرفتار کرنے آ گئے, حالانکہ کوئی مقدمہ کل رات تک عمران ریاض خان کے اوپر نہیں تھا, گرفتار کرنے آ بھی گئے, اس کے باوجود جو وہاں پر عمران ریاض خان کے گھر میں ادھم مچایا گیا وہ پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن مریم نواز شریف کا حکم تھا, پولیس نے اس حکم کی تعمیل کرنی تھی, اور پنجاب پولیس ہم سب جانتے ہیں غلامانہ ذہن کی پولیس ہے, اور شریف خاندان ہمیشہ اس پولیس کو غلام بنا کر رکھتا ہے. کل رات کو یہ کچھ ہوا. آج صبح عمران ریاض خان کو اینٹی کرپشن کی عدالت میں پیش کر دیا گیا, چونکہ وہ کیس ہی کوئی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن
کرپشن کسی سول آدمی کے اوپر کیس بنا ہی نہیں سکتا. عمران ریاض خان نے نہ تو کبھی کوئی سرکاری عہدہ لیا نہ وہ سرکاری ملازم ہے, تو عمران ریاض خان کے اوپر اینٹی کرپشن کیسے کیس بنا سکتا ہے؟ اینٹی کرپشن کا ادارہ صرف سرکاری ملازمین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنایا گیا ہے, صرف سرکاری افسران کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا, وہ سول آدمی کو تو پکڑ نہیں سکتا. بہرحال یہاں پر جنگل کا قانون ہے, یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. عمران ریاض خان کو پیش کر دیا گیا, تو اب سے کچھ دیر پہلے عدالت نے عمران ریاض خان کو جوڈیشل کر دیا. اینٹی کرپشن نے استدعا کی تھی کہ عمران ریاض خان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے, چونکہ کیس ہی کچھ نہیں ہے, نکما کیس ہے. تو وہ جج صاحب بھی مجبور تھے, حالانکہ جج صاحب بے شک یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے, لیکن عمران ریاض خان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق اور رانا معروف ایڈوکیٹ, انہوں نے زبردست دلائل دیے. پھر خود عمران ریاض خان نے دلائل دیے کہ مجھے جو ہے وہ پہلے 6 دفعہ اٹھایا گیا, اب 7ویں دفعہ بھی اٹھا لیا گیا, کیا چاہتے ہیں میرے سے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں تو میں خاموش نہیں ہوں گا. لیکن اس دفعہ عمران ریاض خان کے والد صاحب کو بھی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ عمران ریاض خان کے والد صاحب کو گرفتار کر کے یا ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹارچر کر کے عمران ریاض خان کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے عمران ریاض خان کو جوڈیشل کر دیا گیا. یہ عین ممکن ہے کہ کچھ ہی دیر بعد عمران ریاض خان کی ضمانت ہو جائے, کیونکہ عمران ریاض خان کے وکلا نے جو ہے وہ ضمانت اپیل فائل کر دی ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ضمانت کا بھی کیس لگے گا, غالباً 4 یا 4:30 بجے. تو عین ممکن ہے کہ آج نہیں تو کل عمران ریاض خان کو ضمانت مل جائے گی, کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ کیس اتنا کمزور ہے, جب اس کیس کے اندر کچھ ہے نہیں, تو پولیس نے جس طریقے کی ریڈ کر کے ایک خوف و ہراس بچوں میں, والدین میں, خواتین میں پیدا کر کے جو ہے وہ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا صرف مریم نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے. میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ رات جتنی بھی تاریک ہو سویرا ہو جاتا ہے. ظلم آخر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اس ظلم نے ختم ہو جانا. پچھلے 9-10 مہینے بھی گزر گئے, اگلے 9-10 مہینے بھی گزر جائیں گے. آپ جتنا ظلم کریں گے لوگ برداشت کر لیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دنیا مکافات عمل ہے. جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ کی چیخیں بہت دور تک جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.